عدل و انصاف کو رواج دیا، پھر دنیا نے دیکھا کہ کل اس انسان کے حقوق پامال ہو رہے تھے، آج اسے حقوق مل رہے تھے۔ دنیا نے دیکھا کہ اسلام اس کے دروازے کی چوکھٹ پر اسے انصاف دے رہا تھا۔ سامعین محترم، آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح اسلام نے انسانوں کو حقوق فراہم کیے۔ وہ انسان جو اپنی شرافت و کرامت کو بھول کر چکا تھا، اسلام نے آتے ہی انسان کو اس کا مقام بتایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کا مقام بہت بلند ہے، اور انسان کا مقام اسے اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ اسے اس کے حقوق نہ مل جائے۔ میرے عزیز بھائیوں، میں یقین کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا عالم میں اسلام ایسا مذہب ہے جس سے بلا تفریق پورے انسانیت کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، چاہے مسلم ہو یا کافر، مرد ہو یا عورت، امیر ہو یا غریب، آزاد ہو یا غلام۔ اسلام اس تفاوت امتیاز کو مٹاتے ہوئے اعلان کرتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا۔ خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کلکم من آدم و آدم من تراب۔ اسلام کے آتے ہی سارے امتیازات مل گئے، آدمی میں کوئی فرق نہ رہا، کالے اور گورے کا فرق ختم کر دیا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ضابطہ بیان فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر على الأسود ولا لأسود على الأحمر إلا بالتقوى۔ آزاد و غلام کا فرق مٹاتے ہوئے قرآن اعلان کرتا ہے کہ اسلامی قانون سب کے لیے مساوی ہے، جس طرح آزاد کے لیے ہے اسی طرح غلام کے لیے بھی ہے۔ سامعین محترم، دین اسلام کے آنے سے پہلے بچوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے، انہیں فقر و فاقہ کے ڈر سے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ دین اسلام نے آ کر ان کی جانوں کو تحفظ دیا اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اسلام نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا کہ پوری انسانیت کے ساتھ اچھے تعلقات کا درس دیا، اور اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ بڑوں کی عزت کی جائے اور چھوٹوں پر رحم کیا جائے، اور ایسا نہ کرنے پر اسلام نے سخت وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَلَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اسلام نے خادموں سے درگزر و معاف کرنے کا حکم دیا، اعفوا عنہم فی کل یوم 70 مرۃ۔ یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن۔ اسلام انسانی جان کی حفاظت کا حکم دیتا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔ اسلام انسان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کی غیبت کو حرام قرار دیتا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا۔ پڑوسیوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَن لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ۔ انسان کے انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ اسلام کے انسان کے انصاف کی حفاظت کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً۔ انسانی رواداری کو حق بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تم تین ہو تو جو آپس میں سرگوشی نہ کرو، بدظنی اور بے اعتمادی سے ممانعت کرتے ہوئے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن أكذب الحديث۔ ناحق قدر سے منع فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ عہد و پیمان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا۔ سامعین محترم، دین اسلام نے انسانی حقوق کو اخلاقی، آئینی و اخلاقی حیثیت دے کر مذاہب عالم سے اپنی فوقیت کو بنوا دیا۔ میں دلائل کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ دین اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو تو حقوق دیتے ہی دیے، مگر نہ ماننے والوں کو بھی حقوق سے محروم نہیں کیا۔ وما توفیقی الا باللہ۔